السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہم ترکیب نحو پڑھتے ہیں۔ ترکیب نحو میں ہم نے حصہ نحو اٹھایا۔ حصہ نحو میں سے ہم مرکب پڑھتے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص یا فریزل کمپاؤنڈ کو ہم سمجھنے کے لیے ہم نے کل اس کے بارے میں یہ پڑھا کہ مرکب ناقص وہ مجموعہ کلام ہے جو ہمیں پورا معنی نہ دے، جس سے ہم پورا معنی حاصل نہ کر سکیں۔ تو مرکب ناقص میں ہم نے سب سے پہلا جو حصہ کل پڑھا تھا وہ مرکب اضافی تھا۔ مرکب اضافی کے بعد آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی کو انگریزی میں کنجکشنل فریز کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ مرکب ہے جو معطوف الیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب جو عطفی ہوتا ہے وہ دو اسموں کے ملنے سے بنتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا دن و رات، چاند اور سورج، صبح و شام، قلم، کاغذ اور کتاب۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکب عطفی کون کون سے ہیں۔ اردو میں مرکب عطفی کی جو پہچان ہے وہ واو ہے اور ہے، یعنی جہاں پر بھی جن دو اسموں کے بیچ میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہے دن و رات، صبح و شام، آج اور کل، علی اور احمد، جہاں پر ہم دو اسموں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کس سے؟ دو الفاظ سے، دو حروف سے، و سے اور سے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دو حروف جہاں بھی ہوں وہ مرکب جو ہے مرکب عطفی ہے۔ مرکب بھی اس میں کون کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر ہم مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، دن و رات میں دن جو ہے دن معطوف الیہ ہے، جو ہے حرف عطف ہے، اور رات معطوف ہے۔ اس طرح سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، چاند اور سورج، چاند اس میں معطوف الیہ ہے اور حرف عطف ہے، اور سورج جو ہے معطوف ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم صبح و شام لکھیں گے تو اس میں بھی صبح معطوف الیہ ہے، و حرف عطف ہے اور شام معطوف ہے۔ اس طرح سے اگر کہیں پر ہمیں تین الفاظ یا تین اسموں کا میلاپ نظر آئے، مثال کے طور پر قلم، کاغذ اور کتاب، اس میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ معطوف الیہ ہوتا ہے۔ اس میں قلم، کاغذ جو ہے معطوف الیہ ہے اور حرف عطف ہے، اور جو کتاب ہے یہ خود میں معطوف ہے۔ اب ہم بات کریں گے مرکب توصیفی کی۔ مرکب توصیفی کو انگلش میں ایڈجیکٹیو فریز کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسم صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب توصیفی اسم صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے۔ اسم صفت کیا ہے؟ سفید گھوڑا، اس میں سفید جو ہے یہ اسم صفت ہے، اور گھوڑا جو ہے یہ موصوف ہے۔ کس کی توصیف کی جاتی ہے؟ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اسی طرح سے خوبصورت پھول، اس میں خوبصورت جو ہے یہ اسم صفت ہے، اور پھول توصیف ہے، موصوف ہے۔ اسی طرح سے ذہین لڑکا، اس میں ذہین جو ہے یہ اسم صفت ہے، اور لڑکا جو ہے یہ موصوف ہے۔ اس میں صفت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم کیسے کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے؟ اس میں پہلی بات یہ کہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، یعنی کہ اس میں سفید اور گھوڑا دونوں اسم ہے، لیکن سفید اسم صفت ہے اور گھوڑا عام صفت ہے، عام اسم ہے۔ تو اسی طرح سے خوبصورت جو ہے، خوبصورت پھول، اس میں خوبصورت بھی اسم ہے اور پھول بھی اسم ہے، ذہین بھی اسم ہے، لڑکا بھی اسم ہے۔ یہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، لیکن پہچان دو اسموں میں سے ایک اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم صفت ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں دیکھا، ذہین لڑکا، خوبصورت پھول، سفید گھوڑا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے ہمارا یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کا یا ہم کہیں گے مرکب ناقص کا تیسرا پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ مرکب اشاری ڈیمونسٹریٹو فریز کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے، اسم اشارہ چونکہ ہم نے پڑھا ہے، اسم اشارہ میں ہم پڑھتے ہیں وہ کتاب، وہ یہ جس میں ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف دکھاتے ہیں۔ چاہے اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتے ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، اسم اشارہ قریب میں ہم نزدیک کی چیزوں کی طرف
اشارہ کرتے ہیں، اور اسم اشارہ بعید میں ہم دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کتاب، یہ لڑکا، وہ گھر، یہ مسجد، اس کی بہن، اس کا بھائی، ان کا گھر، ان کا گھر. یہ جو اس میں یہ، وہ، اس، ان، یہ اسم اشارہ مانے جاتے ہیں، اسم اشارہ ہے. اور کتاب، لڑکا، گھر، مسجد، بہن، بھائی وغیرہ جو ہے یہ اس میں مشار الیہ ہوتے ہیں. تو مرکب اشارے میں اسم اشارہ پہلے آتا ہے اور بعد میں پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے. اور اسی طرح سے اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو نزدیک یا دور کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے، نزدیک یا دور. اسم اشارہ کون کون سے ہیں؟ یہ، وہ، ان، اس اور ان وغیرہ، یہ سب اسم اشارہ ہے. اب ہم بات کریں گے مرکب جاری کی، پریپوزیشنل فریز. اس میں یہ وہ مرکب ہے جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے. مثلا اسکول تک، زمین پر، گھر میں. تو اس طرح سے جو مرکب جاری ہوتا ہے یہ اس میں حرف جار سے پہلے مجرور آتا ہے. اس میں پہلے جگہ یا جس کی طرف اشارہ حرف جار جس کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ پہلے آتا ہے. مثال کے طور پر گھر تک، پہلے گھر آئے گا، اس کے بعد حرف جار آئے گا، پہلے مجرور آئے گا. اور حرف جار سے پہلے آنے والے حرف کو حرف جار مجرور کہتے ہیں. اردو میں مجرور پہلے اور بعد میں حرف جار آتا ہے. اردو میں مجرور پہلے اور حرف جار بعد میں آتا ہے. تو حرف جار جو ہے اردو میں، حرف جار جو ہے پر، سے، میں تک، تلک ہے. اور حرف جار ہی مرکب جار کی پہچان ہے. اس کی پہچان بھی مرکب جار کی پہچان ہی حرف جار ہے، یعنی تک، تلک، سے، پر، میں وغیرہ. ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے آج کے لیے کافی ہے. کل انشاءاللہ تعالی مزید جو اس کے مرکب ناقص کے حصے ہیں ان پر بات کریں گے. السلام علیکم.